تو ناظرین تقریباً 64 گھنٹے کا وقت گزر چکا ہے پٹھان کوٹ میں جو ایئر بیس واقع ہے بھارت کی، وہاں پر حملہ آور جب سے آن پہنچے ہیں اور ابھی تک بھارتی فوج ایئر بیس کو مکمل کلیئر نہیں قرار دے رہی، اور اس میں شامل سب 6 جو بھارتی فوجی ہیں بشمول ایک کرنل کے وہ مارے جا چکے ہیں اور 6 ہی حملہ آور مارے جا چکے ہیں۔ مودی سرکار اور ان کے جو وزراء ہیں انہوں نے سر جوڑے ہوئے ہیں، بلکہ جو اجیت دوول ہے انہوں نے چائنا جانا تھا، انہوں نے بھی منسوخ کر دیا اپنا دورہ۔ اب بھارتی میڈیا یہ کہہ رہا ہے جناب کہ یہ اس وجہ سے جو پاک بھارت خارجہ سیکرٹری ہیں وہ مذاکرات مؤخر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس پر بات کریں، یہ پٹھان کوٹ پھر سے خبروں میں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اس علاقے کی؟ دیکھیے پٹھان کوٹ جو ہے اس کی ایک بڑی تاریخی اہمیت ہے۔ یہ تحصیل تھی ضلع گرداسپور کی، ٹھیک ہے، اور ضلع گرداسپور کی 4 تحصیلیں تھیں، پٹھان کوٹ، شکرگڑھ، گرداسپور اور بٹالہ۔ اور یہ جو ضلع ہے اس میں مسلمان اکثریت میں تھے بحیثیت مجموعی، پورے گرداسپور میں۔ اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ ضلع جو ہے جب تقسیم ہوئی بر صغیر کی اور ایک باؤنڈری کمیشن بنایا گیا جس کی سربراہی ایک انگریز قانون دان ریڈ کلف کر رہے تھے، اور جس میں مسلم لیگ کے نمائندے بھی شامل تھے اور کانگریس کے نمائندے بھی شامل تھے، تو اس کی سکیم یہ تھی کہ اگر کانگریس اور مسلم لیگ کے نمائندے جو قانون دان تھے، جج حضرات تھے، وہ کسی بات پر متفق ہو جائیں گے یعنی سرحدی لکیر پر، تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن اگر وہ متفق نہیں ہوں گے تو پھر ریڈ کلف جو ہے اس کو اپنی رائے دینی پڑے گی، اور پھر اس کی رائے جو ہے وہ بائنڈنگ ہو جائے گی، دونوں کو ماننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو دونوں مسلم لیگ کے اور کانگریس کے نمائندے تھے وہ یہ سرحدی تقسیم پر اور سرحدی لکیر پر یا سرحد کی تشکیل پر ایگری نہیں ہو پا رہے تھے، متفق نہیں ہو پائے، اور اس کی وجہ سے ریڈ کلف کو ایوارڈ دینا پڑا، اس کی رائے جسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ اب یہ سمجھا، یہ جو پٹھان کوٹ ہے اگر یہ تحصیل جو ہے وہ پاکستان کو مل جاتی یا گرداسپور کا ضلع پاکستان کے پاس آ جاتا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا، یعنی زمینی راستہ نہ ملتا پھر؟ ہاں، کشمیر کا کوئی زمینی راستہ جو ہے وہ دلی سے نہیں تھا، ہندوستان سے نہیں تھا اس کے بغیر۔ اور اسی لیے قائد اعظم کا ایک بڑا فکرہ ہے نا کہ کشمیر از ان مائی پاکٹ، یہ میری جیب میں ہے۔ وہ یہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ تو مسلمان اکثریت کا علاقہ ہے، پاکستان کو مل جائے گا، یہ پاکستان کا حصہ ہوگا، اور کوئی زمینی رابطہ جو ہے انڈیا کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اور مہاراجہ کشمیر جو تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک سٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کر بھی لیا تھا، مطلب یہ جو سہولتیں ہیں کمیونیکیشن کی یا دوسری جو ہے وہ جو کی توں جو ہے پاکستان سے استعمال ہوتی رہیں گی اور پاکستان کی سرزمین اس میں استعمال ہوتی رہے گی۔ جب یہ ریڈ کلف نے اپنے ایوارڈ کا اعلان کیا تو پٹھان کوٹ کی جو تحصیل ہے اور جو گرداسپور کی 3 تحصیلیں، شکرگڑھ کو چھوڑ کے، ہاں شکرگڑھ کو چھوڑ کے، بٹالہ، گرداسپور اور پٹھان کوٹ انڈیا کو دے دی، شکرگڑھ پاکستان کے، اور شکرگڑھ پاکستان کے حصے میں ہے۔ اب اس سے یعنی ایک انڈیا کو راستہ مل گیا کشمیر جانے کا، اور انڈین فورسز جو ہے وہ اس راستے سے ان کے لیے ممکن ہوا کشمیر میں جانا۔ ایک بات، اب یہ جو پٹھان کوٹ ہے اس کو کشمیر کے رہنے والے بھی اور پاکستان کے رہنے والے بھی ایک بہت دکھ کے ساتھ دیکھتے ہیں اس مقام کو، اور ایک ان کی بڑی ان کو غصہ آتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بھارت کے قبضے میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ اس کے بعد پھر فسادات ہوئے، آبادی کا تبادلہ ہو گیا، وہاں سے مسلمان نکال دیے گئے سارے کے سارے، وہ ہجرت کر کے پاکستان پہنچے، اور یہ جو علاقہ ہے مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وگرنہ جو تقسیم کا منصوبہ تھا اس کے مطابق آبادیوں نے انتقال نہیں کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، مسلمان جو وہاں کے رہنے والے تھے انہیں وہی رہنا تھا، اور جو ہندو اور سکھ یہاں تھے ان کو یہی رہنا تھا، لیکن جو فسادات کی آگ لگی اور اس نے ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیا، مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہو گیا، ان کے دھکیل دیا گیا پاکستان کی طرف، اور پھر یہاں سے بھی جو غیر مسلم تھے وہ پاکستان میں نہ رہ پائے
اور بھارت جانے پر مجبور ہو گئے. بالکل ٹھیک تو ہے. پٹھان کوٹ کی یہ ایک تاریخی اہمیت ہے. اور اب وہ ایئر بیس جو ہے آپ سمجھیے وہ ایک یہ چوکی ہے ایک لحاظ سے جو ایک چوکی دار ہے یہاں بیٹھا ہوا جو کشمیر کے لیے بھارت کی کشمیر کے لیے بھارت کی طرف سے. ٹھیک ہے. تو اب لیکن 3 دن ہو گئے شامی صاحب ابھی تک وہ اب یہاں یہ جو حملہ ہوا ہے دیکھیے جو بھارت کا میڈیا ہے اس نے تو پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھا دی فوراً. حملہ ہوئے بھی چند گھنٹے گزرے تھے تو اور تنظیموں کا نام لینا شروع کر دیا. اس کا ایک بڑا حصہ جو تھا وہ ٹوٹ پڑا پاکستان کے اوپر اور کہا جانے لگا کہ بھئی جس طرح کرگل ہوا تھا واجپئی صاحب کا دورے کے بعد اسی طریقے سے اب موڈی صاحب کے دورے کے بعد یہ ہو گیا. بلکہ ایک تو بھارتی دانشور تھے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جناب جو حملہ آور ہیں وہ بھاولپور سے تھے اور وہ پنجابی بول رہے تھے. تو میں نے ان کو تصحیح کی کہ جناب بھاولپور میں پنجابی نہیں سرائکی بولی جاتی ہے. سرائکی بولی جاتی ہے لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو نہ پنجابی جانتا ہو نہ سرائکی جانتا ہو اگر سنے تو اس کو پنجابی ہی سمجھے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اچھا اب دیکھیے اب یہ جو ہے اب اتنے دن ہو گئے ہیں یہ ایک واردات ہوئی ہے. حکومت پاکستان نے تو اس کی مذمت کی اور آپ دیکھیے کہ خود جو بھارتی حکومت ہے اس کا رویہ بھی تھوڑا بہت ذمہ دارانہ رہا اور بی جے پی کے لیڈروں کی طرف سے بھی اور حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے بھی اور خود وزیر اعظم مودی کی طرف سے بھی اور ان کے وزیر داخلہ کی طرف سے بھی وزیر دفاع کی طرف سے کسی نے انگلی نہیں اٹھائی پاکستان کی طرف. بلکہ وزیر داخلہ تو کہہ رہے تھے ہم منہ توڑ جواب دیں گے اور اخبار والے بار بار پوچھ رہے تھے کس کا منہ توڑیں گے آپ, کون سا منہ توڑ ہوگا. تو کہتے جو حملہ آور ہے ان کا منہ توڑا جا رہا ہے. تو انہوں نے تو بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا. یہ بات تک کہی گئی ہے کہ ایک واردات جو ہے اس کے یرغمال بنانے کا موقع نہیں دیا جا سکتا. اس کو اسے بنیاد بنا کر اس کو بنیاد بنا کر پورے پروسیس کو ڈی ریل نہیں کیا جا سکتا. یہی بات ہم پاکستان میں رہنے والے اس بات یہ کرتے رہے ہیں. اور اب دیکھیے اب یہ ایک بریک شامی صاحب لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کیا وجہ بنی کہ 3 روز گزر جانے کے باوجود بھارتی فورس اس علاقے کو کلیئر کیوں نہیں کر سکی. رائے آپ جان سکیں گے بریگیڈیئر اسد منیر صاحب کی اور بھارت میں لوگ کیا سوچتے ہیں اس حملے کو لے کر کے. اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ دہلی سے بھارتی صحافی شیوم ویچ, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم ایک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پٹھان کوٹ ایئر پوسٹ پر ہوا حملہ, اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ابھی ٹیلی فون لائن پر بریگیڈیئر ریٹائر اسد منیر صاحب نے. آپ دفاعی تجزیہ کر رہے ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. السلام علیکم جی. بریگیڈیئر صاحب میں بتائیے جو حملہ ہوا ہے پٹھان کوٹ میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور پھر یہ جو ہندوستانی فوج ہے یہ ابھی تک اس پر قابو نہیں پا سکی شاید اور ایک کشمکش جاری ہے وہاں. یہ کوئی کیپیسٹی پرابلم بھی ہے اس کا؟ دیکھیں سامی صاحب, یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پٹھان کوٹ کا ایئر بیس والے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے اوپر اس طرح کا حملہ ہوگا. کی بیسس پہ کوئی 2001 میں کشمیر میں ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے ایک فورس بنائی تھی, اس کو یہ گروڈ بولتے ہیں, جو کہ بیسس کے حفاظت کے لیے ہوتی ہے. لیکن انڈیا کی میرے خیال 60 سے زیادہ ایئر بیسز ہیں اور اس فورس کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ ہر ایک بیس پر ہو, اور کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے. اس کو ایک جونیئر کا ایک فلائٹ لیفٹیننٹ کمانڈ کرتا ہے. اس لیے میں بولتا ہوں کہ امید نہیں کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں اس سے پہلے ایک ایس پی سے گاڑی چھینی گئی, ان کو جو ہے نا ایک ڈگی میں بند کر دیا, کار میں چھوڑ دیا گیا. اس کے پاس ساتھ کک تھا, اس کک کا جو بیان آیا کہ ہمیں پولیس لے گئی اور پولیس ان کی بات مان ہی نہیں رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے 40 سال گزارے اور تشدد میرے اوپر کیا گیا. تو یہ ان کے لیے تیار نہیں. دوسری ان کے پاس جو فورس ہے وہ نیشنل سیکیورٹی گارڈ ہے. 1984 میں بنی تھی جب اندرا گاندھی کو قتل ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے بنائی اور اس کا کام یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں جس طرح ہماری ایس ایس جی جاتی ہے ہائی جیکنگ میں اور یہ وہاں پر, لیکن ان کی کارکردگی بھی ان کو ایک پولیس کا آفیسر اس کا کمانڈ کرتا ہے, ڈی جی جس کو بولتے ہیں. تو جو ہے نا اس کے نیچے 2 جرنیل بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پولیس اور جو جرنیل پولیس سے کام کرتا ہے وہ جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ اتنی افیکٹو فورس نہ ہو. ابھی تک ان کو اتنے نہیں پتا کہ یہ دہشت گرد کتنے ہیں, یہ کہاں سے شروع میں بولا جیش کے ہیں, بعد میں کسی نے بولا ایل ای ٹی کے, ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو ہے نا یونائٹڈ جہاد کونسل ہے مظفر آباد سے. ان کی حکومت کو بھی نہیں پتا
کہ یہ کتنے لوگ ہیں. ہوم سیکرٹری نے بول دیا, وہ ہوم منسٹر نے کہ جی آپریشن ختم ہو گیا, پھر اس کے سیکرٹری نے بولا نہیں ابھی ختم نہیں ہوا. تو جس طرح یہ بمبے والا 4 دن چلا ہے, یہ بھی ابھی تک چل رہے ہیں, اور اس کی وجہ جو مجھے لگتی ہے کہ یہ اس چیز کے عادی نہیں ہے. ہم لوگوں نے بھی اسی آپریشن کے دوران چیزیں سیکھی ہیں. اب 2001 سے لے کر 2000 جو ابھی 15 ہے, ہماری فوج نے سیکھا ہے چیزوں کو, ابھی وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, لیکن چونکہ انیشیٹو ہمیشہ ہوتا ہے ٹیررسٹ کے پاس, تو یہ ابھی یہاں حفاظتی اقدامات کریں گے, وہ کسی اور جگہ سٹرائک کر دیں گے کسی اور طریقے سے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک ان کو کرنا چاہیے تھا اگر یہ اس کے لیے تیار ہوتے, ریہرسل کی ہوتی. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ایئر بیس کا علاقہ ہے یہ کافی زیادہ ہوتا ہے, 15-20 کلومیٹر, تو وہ بھی اس کی وجوہات ہو. مگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹرنل گروپس ایسے ہو سکتے ہیں وہاں جو یہ کارروائی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ان کے بی ایس ایف والوں نے تو بولا ہے کہ جی ہمارے بارڈر کے اوپر جو کیمرے لگے ہیں وہاں سے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے پاکستان سے کوئی آدمی اندر آیا ہو. وہاں پر اندر کے گروپ تو آپ کو یہ پتہ ہے کشمیر میں بھی ہے, وہاں پر لوگ ہیں, وہاں پر دونوں ممالک میں ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی یہ جو تعلقات ہے یہ معمول پہ نہ آئے, اس میں یہ جو ایک جو ہے نا ٹینشن یہ جاری رہے. تو وہاں کے گروپ ہو گئے, جب یہ معاملہ کھلے گا اور آئے گا, ابھی تو یہ میڈیا اپنی پریڈکشن کر رہے ہیں, جب یہ کھلے گا پھر صحیح پتہ چلے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ابھی تو ہماری طرف سے کوئی ریاستی ادارے اس میں ملوث نہیں اور کافی مدت سے, تو اگر یہاں سے بھی لوگ گئے ہیں تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہماری طرف سے انوالو ہو. بغیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو شام صاحب, شیوم ویج نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بھی ایک دفعہ بات کر لیں. یہ سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, نئی دلی میں مقیم ہیں, اور جہاں پورے بھارت کا جو میڈیا ہے اس نے یہ واویلا مچایا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے اور یہ کہا کہ مذاکرات اب مؤخر ہو جائیں گے, مختلف خدشات کا اظہار کیا. وہیں شیوم ویج جو ہیں یہ آج اپنے کالم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے باوجود بھی مذاکرات اور بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے. شیوم جی, آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ جی دیکھیے, جب اگر ٹیررزم کا ایشو ہے تو انڈیا کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی. اگر کوئی ٹیررزم کا ایشو نہیں ہوگا تو انڈیا پاکستان سے کیا بات کرے گا؟ انڈیا پاکستان سے کچھ چاہیے نہیں, پاکستان کہتا ہے کشمیر چاہیے, لیکن انڈیا کو پاکستان سے کچھ چاہیے نہیں. ٹیررزم ایشو ہے اسی لیے تو بات کرنی چاہیے. اب ٹیرر اسٹرائک ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کیا لیکن ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے, تو آپ بات نہیں کریں گے تو آپ کریں گے کیا؟ ملٹری آپشن آپ کے پاس ہے نہیں, آپ ڈپلومیسی کریں گے نہیں, آپ خالی روٹ کے بیٹھ جائیں گے. تو دیٹ از ناٹ ایکشن, دیٹ از ان ایکشن. کچھ تو کرنا پڑے گا نا, اس کے لیے بات کرنی پڑے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ پاکستان نے, پاکستان کو آپ ایویڈنس دکھائیے, پاکستان سے بولیے آپ کی زمین سے ہو رہا ہے, انہوں نے کیا ہے, ان کا آپ کچھ کریے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بات چیت ابھی کرنا زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ جب کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ کیپیسٹی نہیں ہے بھارتی اداروں کی اور بھارتی فوج کی, کیونکہ بہت طویل آپریشن جو ہے اس سے گزرنا پڑا ہے ساری صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے؟ نہیں, کیپیسٹی کی بات نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے کہ اوور کیپیسٹی ہو, جیسے کہ ریٹائرڈ جنرل ہیں جنہوں نے کشمیر میں سرو کیا تھا, لیفٹیننٹ جنرل عطا حسنین, انہوں نے جیسے کہا ہے کہ جب آپ نے NSG کو بھیج دیا جبکہ وہ ایئر فورس کا کمانڈ ہے تو وہاں پہ آپریشنل یونیفارمٹی نہیں آتی ہے, اس طریقے کی پرابلم ہوتی ہے. تو اور یہ سب کنونشنل وارفیئر میں جب آتنکوادی کو, جب دہشت گرد گھس جاتے ہیں, جیسے کہ آپ نے مہران بیس میں بھی دیکھا جو ہوا تھا, یہ اسی طریقے کا اٹیک تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ ٹائم زیادہ اسے لگ رہا ہے, انڈین گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ دہشت گرد کو ٹائر آؤٹ کریں اور اپنی کیجویلٹی کم کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے جو ہمارے مذاکرات پر, یعنی ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ سیکٹری سطح کی بات چیت مؤخر ہو سکتی ہے؟ جی, ارون جیٹلی جو ہمارے فائنانس منسٹر انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فورن سیکرٹری ٹاکس پہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ آپریشن ختم ہونے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا. انڈین گورنمنٹ آپشن دیکھ رہی کیا کریں کیا نہ کریں, کیونکہ آپ سمجھیں بہت زیادہ پبلک پریشر ہے گورنمنٹ پہ کہ آپ لاہور گئے اس لیے یہ ہوا. آپ پاکستان پہ آپ نے کہا تھا کہ آپ ٹف ایکٹ کرو گے,
मुंबई टेरर अटैक का कुछ नहीं हुआ, तब भी आपने टॉक्स खोल दी, अब ये हुआ। पाकिस्तान से बात करोगे तो ये होगा, ये इंडिया में कंसेंसस। ठीक है जी, शिवम जी। लेकिन ये बात बताएं कि पाकिस्तान में तो खुद इस तरह के अटैक होते हैं, हाँ। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ये? जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ओपिनियन है इंडिया में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ओपिनियन, जो पब्लिक ओपिनियन है इंडिया में वो ये है कि ये एंटी इंडिया ग्रुप्स पाकिस्तान ने बनाए थे और अब ये पाकिस्तान पे चढ़ गए। इसका मतलब नहीं कि पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है शिवम जी, बहुत शुक्रिया आपका। शाम साहब, ये जो पब्लिक ओपिनियन की उन्होंने बात की कि जब भी पाक भारत ताल्लुकात कुछ बेहतर होते हैं तो ऐसे वाकयात हो जाते हैं, आपने 99 का जिक्र किया था, इनसे बचा कैसे जा सकता है, इससे निपटा फिर कैसा जाए अगर ऐसा हो जाए तो? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें एक दूसरे पर एतमाद करना सीखना होगा। ठीक। और ये जो वाकयात हैं इनकी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक, मुश्तरका तहकीकात की जाए। ठीक, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के अदारे मिलकर तहकीकात करें, इंफॉर्मेशन शेयर करें, ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, इन्वेस्टिगेट करें। अभी ये जो बातें कही जा रही है ना कि एक जंगजू के पास ऐसा टेलीफोन था, उसने अपनी माँ से गुफ्तगू की, वो सारी चीजें जो है ऐसी हैं कि पाकिस्तान की राय अम्मा उस पर यकीन नहीं करती। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, आप देखिए मुंबई अटैक जो हुए हैं ना, उसकी भी जो इंफॉर्मेशन है भारत ने शेयर नहीं की अभी तक पाकिस्तान से। ठीक है जी। तो अब ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाए, मुश्तरका तहकीकात हो, ताकि जिस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं, कल्प्रिट्स हैं, उनका पीछा किया जाए। किसी गिरोह को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को यरगमाल बना ले या अपनी मर्जी के मुताबिक डाले। ठीक है, यहाँ नाज़रीन वक्त है प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं ईरान और सऊदी अरब में जारी कशीदगी की। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये शेख निमर की जो एग्जीक्यूशन हुई उसके बाद तो अब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ठन गई है। जो सऊदी एम्बेसी थी ईरान में, उस पर भी धावा बोला गया। उसके बाद जो सफारती ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के भी ख़त्म हो गए। यही नहीं बल्कि सूडान ने और बहरीन ने भी फॉलो किया है और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी अपना हमला वहाँ से वापस ले लिया है। तो अब ये मामला खासा संगीन होता दिखाई दे रहा है, हत्ता कि जो शुजात साहब ने अजय तक कह दिया कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि ये जो कशीदगी है इसके असरात पाकिस्तान पर भी हो सकते हैं। तो ये तो खासा संजीदा मामला दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले एक बात तो हमें समझनी चाहिए, ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है ना, ये आज की तो पैदा हुई नहीं। ठीक, ये सदियों का मामला है। और इसमें इस वक्त पूरा जो आलम इस्लाम है उसकी बहुत भारी अक्सरियत जो है वो सुन्नी रियासतों पर मुश्तमिल है। और एक ईरान का जो मसलक है वो शिया है, और उसके बाद इराक जो है वहाँ इस वक्त शिया हुक्मरान हैं, अगरचे के आबादी में काफ़ी बड़ा हिस्सा अहले सुन्नत का है। और इसी तरीके से वहाँ अलवी हैं शाम में, बशारुल असद जो है, बाकी तमाम, और वहाँ भी मेजॉरिटी जो है वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए वहाँ हंगामा हुआ। तो एक बात तो हमें समझ लेनी चाहिए कि जो आलम इस्लाम का इंतहाई गालिब हिस्सा है वो सुन्नी उल अकीदा है और अहले सुन्नत वल जमात जो है उनका मसलक है। अब इस सऊदी अरब का एक अपना निज़ाम है कानून का और इंसाफ का, बादशाह है वहाँ। और जैसे एक चीन का अपना निज़ाम है, तो उसमें इस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट तो नहीं है, ना वकील है। रूस का एक अपना निज़ाम है, ईरान का एक अपना निज़ाम है। और अगर आप देखें तो ईरान का जो कानूनी निज़ाम है और सऊदी अरब का कानूनी निज़ाम है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और वहाँ जो काजी हैं वो अक्सर उलमाए दीन हैं। ठीक। तो ईरान में भी एक जो मुखालिफ हैं हुकूमत के या रियासत के, जिनमें कई सुन्नी उलमा भी होते हैं। अभी एक बात हो रही थी कि एक सुन्नी जो आलम दीन है, शहराम आहदी उनको कहते हैं, उनके भाई फिर बहराम आहदी, उनको एग्जीक्यूट किया गया। और कहा जाता है कि ईरान में भी कोई 1000 के करीब लोगों को फांसी पे चढ़ाया जा चुका है पिछले साल में।
مگر اگرچہ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہتی ہے کہ 653 یا کتنے لوگ جو ہیں ان کو پھانسی کی سزا دی گئی، اگرچہ یہ سارے سنی نہیں ہیں لیکن ان میں سنی مولوی جو ہیں یا پریچر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو ان کا جو نظام قانون ہے اس کے مطابق وہ ڈیل کرتے ہیں اپنے مخالفوں سے، ان کو ریاست کے مخالف قرار دیتے ہیں اور اس کے بعد جو سزا ان کو دیتے ہیں وہ دیتے ہیں۔ سعودی عرب میں بھی، سعودی عرب کا جو مشرقی خطہ ہے وہاں شیعہ آبادی جو ہے وہ کافی بڑی تعداد میں موجود ہے، ایک جمگٹا ہے، قطیف بھی مشرق حصے کا حصہ ہے، ایک جمگٹا ہے اس کا، جمگٹا۔ اب سعودی عرب میں تو بادشاہت ہے، وہاں تو کوئی انتخابات کے ذریعے حکومت تو قائم ہوتی نہیں، کچھ سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تو جو حقوق جو ہیں وہ اہل سنت کے ہیں وہاں، وہی ریاست سے تو سیاسی حقوق تو وہی شیعہ حضرات کے ہیں۔ اب وہاں ان کے مطالبات ہوتے ہیں، ان کی ریزسٹنس ہے۔ اب اس میں یہ ایک بڑے عالم تھے شیخ نمر، جن کو اب پھانسی کی سزا دی گئی، اس کے ساتھ کچھ 40 سے زیادہ جو لوگوں کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ اب شیخ نمر جو ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے وہ ایک بڑے نقاد تھے حکومت کے اور بڑے اگریسو لینگویج میں بات کرتے تو کہتے ہمارے حقوق اگر نہ دیے گئے تو پھر ہم علیحدگی کا مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں اٹھایا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جنگجو تھے، ہتھیار اٹھا کر برسر پیکار تھے، ان کو کئی بار گرفتار کیا گیا اور یہ مقدمہ جو فیصلہ کیا یہ بھی 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے کا ہے، اور کئی بار گرفتار کیا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا ان کے ٹانگ میں 4 گولیاں ماری گئی تھیں۔ یہ بھی ان کا کہا جب وہ گرفتار کیے جا رہے تھے ان کا یہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ جس طریقے سے اب حالات پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے پھر ایران میں جذبات مشتعل ہوئے ہیں اس سے، اور سعودی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے، اگرچہ ایرانی صدر نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اور دیکھیے یہ دونوں ملک، ان کا ایک اپنا نظام قانون ہے اور یہ اپنی حکومت کے اور ریاست کے مخالفین سے نپٹنے کا اپنا طریقہ کار رکھتے ہیں، ہمیں ان سے اتفاق ہو یا نہ ہو۔ آج تک تو ان معاملات کو ان کا معاملہ سمجھا جاتا رہا ہے داخلی، ٹھیک ہے، اور دیکھیے کہ ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں یا عالم اسلام میں کبھی اس پر کوئی آواز بلندی ہوئی، لیکن اب شاید حکومتی سطح پر اب یہ داخلی معاملہ شاید نہ رہے کیونکہ اس کی تو ہوا اب کیا ہوا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ایران جو ہے، ایران کا جو دعویٰ ہے جو امام خمینی انقلاب لے کے آئے تھے، وہ اگرچہ شیعہ مسلک ہے، ان کا مذہب ہے سرکاری، لیکن وہ کہتے ہیں یہ عالم اسلام کی قوت ہے ہم۔ تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ شیعہ سنی ڈیوائیڈ سے قطع نظر جہاں یہ ناانصافی ہو اس کے خلاف آواز بلند کی جائے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ ایک مکتب فکر وہ شیعوں کا ترجمان ہو جائے اور ایک سنیوں کا ترجمان ہو جائے، یہ غلط ہے، یہ کوئی غلط بات ہے۔ یہ غلط ہے۔ اور ہماری دیکھیے پاکستان میں، اور خاص طور پر پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بر صغیر میں، یہ ہمارے ہاں اس طرح کی ڈیوائیڈ نہیں رہی۔ مذہبی طور پر تو اگرچہ موجود رہی ہے لیکن سیاسی طور پر ہم ایک مشترکہ جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کئی حکمران شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، یحییٰ خان اسکندر مرزا، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ خود قائد اعظم جو تھے وہ ابتدا میں ان کے خاندانی طور پر وہ اسماعیلی تھے، پھر انہوں نے اس سے اسماعیلیت سے انحراف کیا، توبہ کی اس سے، ان کا اعلان کیا میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ان کو اسنا عشری جو ہے مسلک سے ان کا تعلق ہوا، لیکن پھر انہوں نے اس سے بھی اپنا انحراف کیا۔ اور قائد اعظم نے جب کہا گیا جی آپ کیا ہے، شیعہ ہیں یا سنی ہیں، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا تھے، تو کہا جی وہ سب تو نہیں تھا، آپ کہاں سے آگے، جو رسول اللہ تھے وہ میں ہوں مسلمان۔ اور یہ ایک کوئٹے میں ایک ڈیلیگیشن جو تھا ان کو ملا، ہمارے شیعہ مسلک کے لوگ تھے، علماء تھے، اور ان کہا جی آپ ہمارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ فوراً کہا نہیں میں تو اپنے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، میں تو کوئی فرقہ کسی فرقے میں نہیں، ہاں میں مسلم۔ ٹھیک ہے۔ تو قائد اعظم اور سب کانٹیننٹ کی جو روایت ہے، یہاں شیعہ اور سنی مسلم لیگ میں، کانگریس میں کٹھے جدوجہد کیا ہے، انہوں نے کٹھا ملک بنایا ہے۔ پاکستان جو ہے سب کا ملک ہے، تو پاکستان میں اس طرح کی نہ ڈیوائیڈ ہے نہ اب اس ڈیوائیڈ پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ایک بڑی احتیاط سے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ ایک تو ہم اپنے آپ کو جو مسلمان ملکوں کی جو غالب اکثریت ہے
اس سے الگ نہیں کر سکتے. اور کیونکہ وہاں پاکستان کے لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہاں بس رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ہم اس سے بھی ایک آنکھیں بندی کر سکتے. یعنی بیلنس کرنا پڑے گا. پاکستان کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ یہ ڈیوائیڈ کم ہو اور یہ جو ایک دوسرے کی بات سنی جائے. اور یہ جو دونوں ملک جو ہیں ان میں جو شہری ہیں ان کے شہری ہیں نا, تو ان کے ساتھ مناسب سلوک کیا جائے اور جو نظام انصاف ہے اس میں ذرا وسعت پیدا کی جائے. یہ ایک اچھی بات ہوگی اور اس سے ہم یہ صورتحال کو سنبھال سکیں گے. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پروگرام میں وقت ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کئی دیگر موضوعات ہیں جن پر ابھی نقطہ نظر. تو اس سے پہلے ہم زرداری صاحب کا ذکر کریں یا پھر طاہر القادری صاحب کا. شامی صاحب, ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا میاں محمد منشا صاحب کو, اس پر کچھ اعتراضات آئے تھے, اور دوسرے افتخار چودھری صاحب نے اپنی پارٹی لانچ کی اور ایک انٹرویو انہوں نے دیا, اس پر بات کی. لیکن پہلے یہ جو بڈ تھی ایم سی بی کی, اس حوالے سے جو گفتگو ہماری میاں منشا صاحب سے, اس پر جو اعتراض آیا تھا اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ عبدالقادر توکل صاحب ہیں جن کے گروپ نے حصہ لیا تھا نیلامی میں اور سب سے کم بڈ انہی کی تھی. ٹھیک. وہ یہ کہتے ہیں, جب انہوں نے کہا تھا منشا صاحب نے کہ وہ ڈیفالٹر تھے. عبدالقادر توکل صاحب نے مجھے کئی مرتبہ فون کیا اور کہا کہ ہم ڈیفالٹر نہیں تھے. تو کیا معاملہ؟ لیکن ہمارے ساتھ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن کی گفتگو ہوئی اس کے بعد انہوں نے ہمیں آفر نہیں دی. ٹھیک. ہم نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور ہمیں سٹے بھی مل گیا. ٹھیک. لیکن بعد میں ایسے حالات پیدا ہوئے جس سے ہم نے پھر پرسو نہیں کیا اور اپنا مقدمہ واپس لے لیا. ٹھیک ہے. تو گویا ہم ڈیفالٹر نہیں تھے لیکن ہم نے پھر مقدمہ خود واپس لیا ہے. یہ وضاحت کر دی جائے. میں نے کہا یہ وضاحت ہم کر دیں گے. ایک بات آپ دیکھیں نا, افتخار چودھری صاحب کی جو پارٹی بھی آئی پھر ان کا انٹرویو بھی ایک ٹی وی پر ہمیں دیکھنے کو ملا. وہ کہتے رہے یہ تو آپ بتائیے کہ آپ نے اتنا ماشاءاللہ جو پرانے گزشتہ سال کے جو بڑے بڑے ایونٹس تھے, اہم واقعات, ان کا بہت احاطہ کیا اور بڑا ماشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں تذکرہ کیا, اس کا رپورٹ بنائی. اور اس میں ہمارے چیف جسٹس جو افتخار چودھری صاحب ہیں سابق, انہوں نے 2 سال کی بے وگی کے بعد یعنی چلہ کاٹنے کے بعد یعنی 2 سال جب ان کے پورے ہو گئے تو انہوں نے ایک پارٹی بنائی. اس کا نام رکھا ہے کیا؟ پاکستان ڈیموکریٹک جسٹس کرٹک پارٹی. تو پاکستان جسٹس ڈیموکریٹک کرٹک پارٹی. کیا مطلب پتہ نہیں ہوگا. ڈیموکریسی پر ڈیولپمنٹ پر تنقید کرتی رہے گی. یہ تو ایک تھنک ٹینک کا نام بظاہر لگتا ہے, پتہ نہیں کیا کرے گی. بہرحال لگتا نہیں ہے. انہوں نے جناب یہ پارٹی بنائی ہے اور آپ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا. اور اگر وہ اس وقت ہوتے چیف جسٹس تو آپ کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس جاری کرتے اور 4 دن متواتر کھڑا رکھتے وہاں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا. نہیں, ہم نے پارٹی کے جسے کے حساب سے اس کا ذکر ضرور کیا تھا. نہیں کیا, ایسی وہ تو ایک اور حوالے سے ہوا ہے سال کے ایونٹس کے. اچھا, اب مجھے کئی میسج آئے کہ جناب یہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض سے میری ملاقات ہی نہیں ہوئی. جنہوں نے دیا ایک ٹی وی کا, انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر فقیر حسین جو ان کے بڑے محبوب جو تھے رجسٹرار تھے سپریم کورٹ کے, ہاں جی, وہ تو خود مان چکے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی. ایگزیکٹلی. اور پھر ملک ریاض کے کئی قریبی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں جناب ملک صاحب کی تو ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی. اور جب یہ ججوں کی بحالی کی تحریک چل رہی تھی تو جو افتخار صاحب کے بیٹے ارسلان تھے اور ملک صاحب کے بیٹے علی تھے, وہ کٹھے بیٹھ کر تو منصوبے بنایا کرتے تھے. بہرحال اب افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے پارٹی کا, میں نے کہا بھئی یہ پارٹی بنائی ہے, اب ان کا یہ حق ہے, سیاستدان بن گئے. اگر کچھ مغالطہ لگ گیا ہے اور یا کچھ حقائق سے کوئی تھوڑی روگردانی ہو گئی ہے تو ایک ان کا حق ہے. اب سیاستدان کے طور پر ان کا یہ حق ہے کہ جب چاہیں سچ بولیں, جب چاہیں نہ بولیں. اب دیکھیں حسین شیخ بڑی مشہور بات ہے, ہمارے دوست تھے, وہ اس حمام میں آ چکے, اب اس حمام میں آ گئے, جھوٹ کے حمام میں, اب جو چاہیں بولیں. اور بڑی دلچسپ بات ہے, میں آپ کو بتاؤں, بات لمبی ہو جائے گی. ہمارے دوست تھے ضیاء الاسلام انصاری صاحب, مشرق کے چیف ایڈیٹر, نیشنل پریس کا چیئرمین, اللہ کو پیارے, بہت ذہین اخبار نویس تھے, میرے بڑے ہی عزیز دوست تھے.
وہ کہتے ہیں جب وہ رپورٹر تھے تو سہروردی حسین شہید سہروردی مرحوم ان کی پریس کانفرنس میں گئے. اس وقت نیا نیا ٹیپ ریکارڈر آیا تھا. وہ ٹیپ ریکارڈر کسی نے لا کے ان کا رکھ دیا. انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی آواز ریکارڈ ہوگی تاکہ اسی طریقے سے خبر چھپ جائے. انہوں نے کہا بند کرو اس کو. یہ تو سیاستدان کا حق ہے کہ وہ جب چاہے تردید کر دے. اگر کوئی بات ایسی نکل گئی منہ سے جو اچھی نہیں ہے, رد عمل ٹھیک نہیں ہوا, اس کی تردید کر دی جائے. تو جو میرا حق ہے تردید کرنے کا, یہ تو اس کو غصب کر لے گا. بند کرو اس کو. ٹھیک ہے. افتخار چودھری صاحب, اب کیمرہ نہیں بند کروا سکتے. افتخار چودھری صاحب بتا دیجئے, ہمیں خود بتا دیں کہ بھئی یہ بات درست ہے کہ نہیں, ملک صاحب سے کب, کہاں, کس مقام پر کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں, تاکہ ایک دفعہ قصہ تمام ہو جائے. وگرنہ یہ لوگ انگلیاں اٹھاتے رہیں گے, وگرنہ لوگ تو پھر ملاقاتوں کے احوال بیان کرتے رہیں گے. پتہ نہیں ملاقات کی بات تو آپ کو بھی پتہ, آپ تو ملاقاتوں کے خوب رسیا. اچھا سر یہ ہے کہ اچھا آپ سنیے, ہمارے یہ تھے اس کے صورتحال جو اخبار ہے روزنامہ ہے فیصل آباد کا, اس کے ایڈیٹر وہ جا رہے تھے فیصل آباد اور ان کا انتقال ہو گیا, خالد صاحب کا, خالد محمود, اور وہ جا رہے تھے فیصل آباد اور شاہدرے کے قریب ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے جوار رحمت میں جگہ دے, اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آج یہ زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے, ایک بار پھر سے شامی صاحب آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی. کل چونکہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 88ویں سالگرہ ہے, تو اس موقع پر ان کا بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ من پسند احتساب اور مقدس گائے کا نظریہ بھی بدترین کرپشن ہے, اور عدلیہ جو ہے یہ کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کی مجاز ہے. اور یہ کہ جن لوگوں نے ڈکٹیٹر کی توثیق کی ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے. اصل بات انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جو کرپشن جو ہے, کرپشن کا نام استعمال کرنا بھی بدترین قسم کی کرپشن ہے من پسند احتساب کے لیے. تو یہ جو کرپشن کی رٹ لگائی جا رہی ہے ان کو پسند نہیں ہے. اور ابھی آپ دیکھیے کل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سالگرہ ہے, اس پہ کچھ تذکرہ ان کا کل کریں گے, لیکن بہرحال اس موقع پر انہوں نے بیان جاری کیا. اصولی طور پر اختلاف اس بات سے نہیں ہو سکتا. قانون جو ہے, آئین جو ہے, اس کی بالادستی ہونی چاہیے. جج جو ہیں ان کو قانون سازی کا کوئی اختیار نہیں ہے, لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ جج جو کہہ دیتے ہیں وہی آئین بن جاتا ہے, کیونکہ انٹرپریٹیشن کا حق ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, لیکن اعتزاز سے سب کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت کی مدت پوری ہوتی انہیں دکھائی نہیں دے رہی. آج لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں بولے جی پتہ نہیں کب نواز شریف صاحب جو ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لیں, اور راحیل شریف صاحب نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں, بڑے اچھے جرنیل ہیں, لیکن ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے. دیکھیے مجھے تو اعتزاز احسن صاحب کی جو گفتگو ہے یہ ان کی شاعری کی طرح ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب کو فی الحال تو بڑی ایک اکثریت کی حمایت حاصل ہے قومی اسمبلی میں. اب قومی اسمبلی سے تو جاتے نہیں ہیں, ایجیٹیشن ان کے خلاف جو ہے وہ برپا ہو نہیں سکتی. اب یعنی کیونکہ یہ پیپلز پارٹی تو پہلے یہ بات اس کے خلاف ہے, اب کویا کیا فوجی کارروائی ہوگی کیا, یہ تو اب اعتزاز صاحب پتہ نہیں کیا. تو اعتزاز صاحب کو یہ ہماری رہنمائی کرنی چاہیے, اور بڑے کل رابطہ کریں ان سے, ان کے پوچھیں کل پوچھتے ہیں ان سے کہ جناب یہ کس طریقے سے حکومت جو ہے اس کی مدت پوری نہیں ہوگی, کیسے جائے گی یہ. آخری منٹ ہے اور 3 بڑے اہم ایشوز ہیں. ایک تو قادری صاحب آج بولے ہیں, انہوں نے کہا جی وہ جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ جو تھی ماڈل ٹاؤن کی وہ پبلک کی جائے, اور اس سانحے کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں کیا جائے. نہیں, وہ طاہر القادری صاحب تو دیکھیے اب آئے تھے عید میلاد النبی کا جلسہ ایڈریس کرنے, وہاں سے ان کو ماشاءاللہ نظر نیاز ملتی ہے, وہ سمیٹتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں. 2-4 دن آئے اس کے بعد چلے گئے واپس. اب یہ دیکھیے خواجہ آصف صاحب کا ایک تحریری بیان آج گیا ہے پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا جی حکومت کا دور ختم ہو سکتا ہے, لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو سکتی. ایک طرف حکومت کے دعوے, پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب وہ انہوں نے فیکٹ دی نا, فگر دی ان کے جی 25,000 میگا واٹ طلب ہوگی 2018 میں, ہم پیدا کریں گے تب اس وقت تک 18,000. چلیے 18,000 پیدا کر لیں آپ, تو یعنی اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. اب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ان سے کوئی جلسہ کر کے کوئی مشترکہ بیان جاری کر دے تو بہتر ہوگا. یا خواجہ صاحب بتائیں کو ناراض ہوگا کسی بات پر. چلے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی آج. ہاں, کل باقی جو موضوعات رہ گئے ان پہ ہم کل گفتگو کریں گے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل, تب تک لیے اجازت, اللہ حافظ.